السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ رب العالمین، سورۃ النساء اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور آج ہم انشاءاللہ 4 آیات کریں گے۔ میں پہلے ان کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 4 آیات ہیں۔ رسولا مبشرین، علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسولن جو ڈائریکٹ نسب آ رہا ہے، اس کی یا تو پیچھے جو رسولن آیا اس کا بدل ہے، یا پھر یہ مدح کے لیے یعنی فضل بیان کرنے کے لیے، اس کی مدح بیان کرنے کے لیے ڈائریکٹ نسب میں آیا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیات میں جو والمقیمین الصلاۃ تھا، اس کے بارے میں بھی یہی بیان ہے علماء کا کہ عربی میں کسی کی مدح بیان کرنی ہو تو اس کو ڈائریکٹ نسب میں لایا جاتا ہے۔ تو رسولن یہ نسب ہے۔ رسولن مبشرین و منذرین، اب یہ ان کی صفات ہیں، وہ کیسے ہیں؟ مبشرن خوشخبری دینے والے، منذرن ڈرانے والے۔ اب یہ ڈرانے والا، انذار کا لفظ ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سام سے ڈرانا، ایک ہوتا ہے کسی کی ناراضگی سے ڈرانا، کسی حالات کے تناظر سے ڈرانا، یعنی دونوں ڈرانے میں ایک ہے خوف اور ایک ڈر ہے تقوی والا، تو یہ منذرن وہ ہے۔ سو رسولن مبشرین، مبشرون سے نسب ہو گیا، رسولن مبشرین رسول ہیں خوشخبری دینے والے، و منذرین ڈرانے والے۔ لی لام حرف جر، اب یہ لام کئی ہے پلس ان مصدریہ پلس لا، یہ 3 کا مجموعہ ہے، لام کئی ان اینڈ لا نفی کا۔ لئلا یکون، کان یکون وہ ہوگا، حجت یعنی حجت، یہ اسم ہے یکون کا، تاکہ لئلا یکون، تاکہ نہ ہو حجت، للناسی لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، بعد الرسل، یہ ظرف آ گیا نصب، بعد الرسل رسولوں کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے جو خوشخبری دیتے ہیں اور جو ڈراتے ہیں، تاکہ حجت قائم ہو جائے، حجت نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کہ اللہ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا، تاکہ وہ حجت ختم ہو جائے بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حجت قائم ہو جائے کہ اللہ فرمائے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رسول بھیجے تھے، قد جاءکم، وہ تو آ چکے تمہارے پاس، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ لفظ الجلالہ اسم کانا، یہ خبر و کانا اور یہ بھی خبر و کانا۔ اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ، یہ مخفف ہو گیا، اللہ یہ مبتدا بن گیا، یشہد اس کی خبر ہے، شاہدہ یشہد گواہی دینا، لیکن اللہ یشہد فعل مضارع اس کا فاعل ہوا جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے،
با حرف جر جس پر گواہی دی جاتی ہے، یہ متعلق فعل ہوا، ما موصولہ، اور انزلہ اس کا جو ہے وہ صلہ ہے، الیکا یہ متعلق فعل انزلہ ہے۔ اب یہ پورا جملہ مل کر متعلق بن گیا یشہدو کے، اور انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، الی حرف جر کاف انت خطاب کا۔ لیکن اللہ یشہدو، اللہ گواہی دیتا ہے، بما اس جو کی انزلہ الیکا جو اس نے آپ کی طرف اتارا ہے یعنی قرآن، وانزلہ بعلمہ، اور انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہو مفعول، یہ ہو اس کی طرف ہے جو نازل کیا گیا ہے، یہ جو ما پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے یعنی قرآن، وَأَنزَلَهُ، اور اللہ نے اسے اتارا ہے، بِعِلْمِهِ، اپنے علم کے ساتھ، یعنی اپنے علم سے اتارا ہے۔ بحرف جر علمی مجرور مرکب اضافی، اور یہ متعلق فعل انزلہ، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے وہ لیکن کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکۃ مبتدا، یشہدون خبر، شاہد یشہد گواہی دینا، یشہدون ہم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ریورٹ ہو رہا ہے ملائکہ کی طرف۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیں گے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کفا یکفی کفایت کر جانا، یہ با زائدہ ہے، اللہ ایکچولی فاعل ہے کفا کا، وکیلن، وکفیٰ باللہ وکیلن ہے یا شہیدن ہے؟ جی شہیدن۔ اب یہ ہوتا ہے، اب یہ میں جب لکھ رہا تھا میں حالانکہ دیکھ کے لکھ رہا تھا، لیکن اب یہاں چونکہ آیات میں تذکرہ تھا شہادت کا، تو وکیلن کی بات وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں ریئلی بتاؤں آپ کو، عربی سمجھ آنے کا، قرآن کی قرات کا سمجھ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی کے امکانات کم ہو جائے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، جیسے ابھی مجھ سے لکھنے میں ہوئی، حالانکہ میں دیکھ کے لکھ رہا تھا، تو پڑھنے میں بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے پھر بھی لفظ غلط پڑھا جاتا ہے۔ تو عربی گرامر سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گرامر سے بھی اور مفہوم سے بھی، کہ بات پیچھے ساری شہادت کی ہو رہی ہے اور یہاں کفا باللہ وکیلن ایڈجسٹ نہیں ہو رہا۔ سو وکفا باللہ شہیدن، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، یہ مفعول ہے کفا کا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان حرف تاکید، الذین کفروا یہ اسم ان ہو گیا یہاں تک پورا۔ الذین کفروا، الذین اسم موصول جمع، وہ لوگ جو، کفروا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل جنہوں نے کفر کیا، واو عطف کا، صدو صد یصدو روکنا، وصدو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، وصدو اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یہ متعلق فعل صدو مرکب اضافی جر ہوا ان کی وجہ سے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو چکے، ہم فاعل قد آ رہا ہے، قد ضلوا وہ گمراہ ہو چکے، ضلالا یہ اس کی تاکید کے لیے، ایک گمراہی نے، بعید دور کی گمراہی یعنی بہت گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، ان حرف تاکید، الذین کفروا وظلموا یہ اب ہے اسم ان، الذین اسم موصول، کفروا فعل ماضی، وظلموا فعل ماضی، دونوں کا فاعل ہم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا۔ اب یہ انا کا خبر آ رہی ہے، لم یکن اللہ، میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا تھا کہ لم اور یکن جب یہ دونوں آ جائیں تو آگے اگر فعل یا اسم آئے گا تو اس پہ لام جہود ہوتا ہے جو اس کے نہ ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ فائنل ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، ماضی میں میننگ دیتا ہے اس کا، کانا یکون، یکون فعل مضارع ناقص، اللہ اسم الجلالہ اسم یکن، لم یکن اللہ، اللہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اب یہ وہ لام جو میں لام جہود جس کو بتا رہا تھا آپ کو، یہ فعل مضارع پہ آتا ہے، غفر یغفر، یہ یغفر نصب ہو گیا اس کی وجہ سے، لم یکن اللہ لیغفر، اس کا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا یہ فاعل ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ سو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، واو عطف کا لا، اور نہ ہی لیہدیہم، ہدا یہدی ہدایت دینا، لیہدیہم طریقہ، طریقاً ایک راستہ، اور نہ ہی انہیں ایک راستہ دکھائے گا الا طریق جہنم۔ اچھا یعنی دیکھیں
اللہ سے جو ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ڈٹ جائیں کہ بس اب نہیں کرنا ہم نے، اور یہ پھر جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور وہ ظلم نہیں چھوڑنا چاہ رہے، وہ کفر نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ ہاں وہ چھوڑیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر وہ اسی راستے پر چلے جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ الا طریق جہنم ہے، اس لیے نسب ہے الا طریق جہنم۔ یہ مرکب اضافی ہے، ایکچولی یہ حالت جر میں ہے، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کی طرف، خالدین فیہا، یہ حال ہے ان کا، یہ حالت جر میں ہے، لہم ولا لیہدیہم، یہ حالت نصب میں یا مفعول ہے یہدیہ کہ یہ حالت نصب ہے، خالدین، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یہاں جہنم کی طرف، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ذَلِكَ اسم کانا، علی اللہ متعلق خبر، یسیراً خبر آسان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی یہ سب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا وغیرہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، جاء یجیء آنا، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، الرسول اس کا فاعل حالت رفع میں، قد جاء الرسول، رسول آ چکا ہے، کم تم سب کے پاس۔ اب دیکھیں یہ معرفہ ہے نا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ایک خاص رسول۔ قد جاءکم الرسول بالحق، یعنی حق کے ساتھ ایک رسول، حق کے ساتھ رسول تم سب کے پاس آ چکے ہیں، من حرف جر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، آمن یؤمنوا ایمان لانا، انتم امر کا صیغہ، فآمنوا تم ایمان لے آؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تم سب کے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا ان شرطیہ، وَإِن تَكْفُرُوا کفر یکفروا انکار کرنا، انتم اس کا فاعل، نون ڈراپ ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے، ان تکفروا اگر تم انکار کرو گے، جواب شرط، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ انا کا مبتدا ہے، اسم انا ہے، للہ متعلق خبر، ان للہ ما موصولہ، جو کچھ زمین و آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اسم کانا اللہ علیما حکیما خبر کانا، اور اللہ خوب جانتا اور خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ آسان آیات تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سورۃ النساء کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے 2 لیکچر اور ہوں، یا ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، اگر ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا بھی ہوا تو میں ایک ہی لیکچر میں اسے مکمل کر دوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان، اس کی مدد، اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ المائدہ کی ابتدا کریں گے۔ میرے لیے خاص دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کام کو جاری رکھوں اور قرآن پاک کے اختتام تک اس صورت کو لے کے جاؤں، کیونکہ الحمدللہ یہ لمبا سفر ہے، یہ دنوں کا نہیں بلکہ یہ کچھ سالوں کا سفر ہے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے اس سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ آپ کو زندگی برکت والی آپ عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی عطا فرمائے، میرے ساتھ رہیے گا اور میرے اس کام کو آگے بھی پھیلائیے، دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ آپ بھی دیکھیں، آپ کے لیے بھی کچھ سبب بنا ہوگا، ہو سکتا ہے یوٹیوب آپ کے لیے سبب بنا ہو، فیس بک بنا ہو، کوئی ٹویٹر، کوئی آپ کا دوست، کوئی رشتہ دار، تو اسی طرح آپ کسی اور کے لیے سبب بنیے۔ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں جی، کیا فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین، یعنی ان کو خوشخبری سناتے تھے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزاؤں سے ڈراتے تھے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور وہ سب کچھ واضح فرما دیا جسے وہ پسند فرماتا ہے اور ناپسند فرماتا ہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اسے تو خبر ہی نہ ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، یعنی اس سے پہلے کہ ہمیں ذلت ہوتی اور ہمیں یعنی رسوا ہونا پڑتا، ہمارے پاس ہم تیری آیات کی پیروی کرتے،
تو اسی طرح اور بھی فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم بھی مومنین میں سے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ برائیوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ برائیوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے اس نے اپنی ذات گرامی کی خود مدح فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی پر حجت قائم کرنا اور عذر کا کوئی موقع باقی نہ رکھنا کسی کو پسند نہیں. اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں من اجل ذالک انزل الکتاب وارسل الرسل، اسی وجہ سے اس نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا اور اپنے رسولوں کو بھیجا. انا اوحینا الیک عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک الیک انزلہ بعلمہ. یہاں پہ واو زیادہ ڈل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے. یعنی اگرچہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے وہ رسول ہیں جن پر اس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. انزلہ بعلم، اس نے اپنے اسے علم سے نازل فرمایا، یعنی اپنے اس علم کے مطابق جس کے بارے میں اس نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا. یعنی روشن دلائل، ہدایت، فرقان، وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے اور ناپسند فرماتا ہے، جس میں ماضی مستقبل سے متعلق غیب کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مقدسہ بھی شامل ہیں جنہیں کوئی نبی مرسل، ملک مقرب اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم سے نہ نواز دے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی اس کے سچ ہونے کی جو آپ کے پاس آیا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہ تو خود اللہ ہی کافی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یعنی انہوں نے جو بھی کفر کیا، حق کو اختیار نہ کیا، دوسرے لوگوں کو بھی حق کی اتباع سے روکا، وہ حق سے خارج ہو گئے، بھٹک گئے اور بے حد دور جا پڑے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ ہی انہیں کوئی بھلائی کا رستہ ہی دکھائے گا، إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ، جہاں جہنم کا رستہ دکھائے گا. یہ استثناء منقطع ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے. وہ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو بے شک اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اور یہاں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے مستحق ہدایت کون ہے تو اسے وہ ہدایت سے نوازتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے تو اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. انشاءاللہ اگلی آنے والی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے غلو کیا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کل امت میں غلو کس طرح ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے بارے میں کیا موجود ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اپنے سورۃ النساء کے آخر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.